ماں بننا یہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے ہر خاتون کے لیے، ہر بہن ماں کے لیے، لیکن پریگنینسی کے بعد وہ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بہت بڑا گفٹ دیا کہ وہ حمل ہو جائے اور وہ حاملہ ہو جائے اور اس کے بچے پیدا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ صحت کی نشانی بھی ہے، اور یہ ایک نارمل عمل ہے اگر ہم عورتوں اور خواتین کے بارے میں بات کریں. لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جیسے عورت جب حاملہ ہوتی ہے، جب اس کا پریگننسی سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو جیسے اس کے ہم نے دیکھا ہے جسمانی صحت میں اثر پڑتا ہے، اس کے وزن میں اثر پڑتا ہے، اس کے سکن میں اثر پڑتا ہے. اسی طرح یہ توقع کرنا کہ نہیں اگر ایک عورت کو حمل ہوگا تو باڈی میں تو چلو اس کے چینجز آئیں گی، لیکن اس کے دماغ میں یا اس کے ذہنی صحت میں اگر میں کہوں اس میں چینجز نہیں آئیں گی، تو یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہوگی. تو لہٰذا جب ایک عورت جب ایک بچے کو پیدا کر رہی ہوتی ہے، حمل سے گزر رہی ہوتی ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اس چیز کو بھی تسلیم کرنا ہم سب کو کہ جسمانی اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی صحت میں بھی چینجز آتے ہیں. کازز کیا ہوتی ہے، کیوں ان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو اگر ہم دیکھیں، ہم ایک چیز کو کہتے ہیں اس کو فزیالوجی، یعنی کہ آپ کی باڈی کی نارمل فنکشننگ، اس میں ایک بڑا بدلاؤ آتا ہے جب بھی ایک عورت حاملہ ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور زندگی کو جنم دے رہی ہوتی ہے. اسی زندگی کو اپنے اندر وہ پال رہی ہوتی ہے، بڑا کر رہی ہوتی ہے، اور ایک اگر ہم کہیں نا کہ انسان کو پال رہی ہوتی ہے جو کبھی پیدا ہونے والا ہے، تو اس کی باڈی مکمل اس کے لیے تیار ہوتی ہے. اس میں اس کے کچھ باڈی میں چینجز ایسے آتے ہیں، کافی جگہوں پہ چینجز آتے ہیں. اگر ہم کہیں تو اس میں سب سے پہلے تو تھوڑے وزن میں چینج آتا ہے اس کے، دیکھیں یہ اس کی باڈی اڈاپٹ کر رہی ہے. اسی طرح جب پیچھے دیکھا جائے تو ہارمونل چینجز بہت ہو رہے ہوتے ہیں عورتوں میں. اگر میں مین 2 ہارمون کی بات کروں، ایسٹروجن اور پروجسٹرون، ان 2 میں بڑی تبدیلی آتی ہے. تو جب ایسٹروجن اور پروجسٹرون میں اتنی تبدیلی آتی ہے تو یاد رکھیں، میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایسٹروجن جب گرتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کبھی کبھی ہمارا ایک ہیپی ہارمون ہے جسے ہم سیروٹونن کہتے ہیں، اس میں بھی بدلاؤ آتا ہے. اور جب سیروٹونن میں بدلاؤ آئے گا تو ایسٹروجن کے ساتھ آئے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمل ہے. تو اس میں دیکھا ہی گیا کہ موڈ سوئنگس تو ایک بہت نارمل عمل ہے جو کہ پریگننٹ فیمیل میں ہو. موڈ سوئنگس مطلب کبھی چڑچڑاپن، کبھی اداسی، لیکن پھر ٹھیک بھی ہو جانا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ پہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہاں، جن فیمیلز میں ان کی خاندان کی ہسٹری ہو کہ بھئی ان میں نفسیاتی مسئلے رہے ہیں، تو میرے خیال میں بڑی ایسی فیمیلز ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ہماری بہنیں ہوتی ہیں جو کہ باقی دنوں میں تو بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن یا وہ حمل کے دوران یا بچی کی پیدائش کے فوراً بعد ان میں وہ نفسیاتی بدلاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے خاندان میں بھی چل رہا ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ مسئلے، زیادہ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیبی بلوز جو ہے یہ نارمل ہے، جبکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ڈپریشن اور سائیکوسس تک لے جاتا ہے. جی، بیبی بلوز ایک بڑا سوشل میڈیا میں ایک بڑا ٹرم یوز ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہم نے بھی پڑھا تھا اور کتابوں میں بھی ہے بیبی بلوز. لیکن اگر بیبی بلوز کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں اگر ایک عورت جب اس کے بچے کی پیدائش ہو جائے، یعنی کہ بیبی برتھ، ڈیلیوری کے فوراً بعد اگر وہ اس کو چڑچڑاپن ہو، اس کو غصہ آئے، اس کو رونا آئے، اس کو گھبراہٹ ہو، یا اس کی نیند میں، ویسے تو عورتوں کی کمی آتی ہے لیکن نیند میں بہت زیادہ کمی آئے اور وہ صرف 3-4 دن تک رہے یا 5 دن تک رہے، اس سے زیادہ نہ ہو، تو یہ بیبی بلوز کہلاتا ہے. یعنی کہ اس میں مکس سمٹمز ہو، ڈپریشن کی بھی ہوں، گھبراہٹ کی بھی ہوں، ہو سکتا ہے اس کو غصہ اتنا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی گڑبڑ ایرریلیونٹ ٹاکس کرے، لیکن سے وہ 4 یا 5 دنوں کے لیے ہو پھر ٹھیک ہو جائے، تو اس کو بیبی بلوز کہتے ہیں. اور اگر اس سے زیادہ ہو تو پھر اس کا نام ہم تبدیل کر لیتے ہیں، پھر وہ کوئی ڈس آرڈر بن جاتا ہے. دوستو، اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.